السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا کروڑا کروڑ بار شکر ہے، احسان ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ تیزی سے تشریف لا رہا ہے اور چند دنوں بعد رمضان کی مبارک ساعتیں، وہ مبارک لمحات ہمیں میسر ہوں گے۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، ان کے دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتے ہیں کہ وہ مبارک مہینہ آ گیا کہ جسے رمضان کہتے ہیں۔ یعنی ایسا مبارک مہینہ ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے۔ مشہور حدیث پاک، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ برکت نازل فرما ہمارے لیے رجب اور شعبان میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی جس مہینے کے لیے اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب، اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہوں، کیا شان ہوگی اس مہینے کی، کیا فضیلت اور کیا مقام ہوگا۔ تو ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ لمحات نصیب فرمائے اور مبارکباد بھی دیں۔ لیکن ہمارے میں ایک اکثر لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جو ان دنوں میں بھی بہت زیادہ گناہ کما رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ایک SMS چلا دیا جاتا ہے، اس SMS میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر نبی پاک نے ارشاد فرمایا تم نے سب سے پہلے رمضان کی مبارکباد دی تو تم پر جنت واجب، معاذ اللہ۔ اکثر جگہ یہ SMS گروپس میں، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب پر شارٹس بنا کے ڈال دیتے ہیں کہ جو سب سے پہلے خوشخبری دے گا نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس پر جنت واجب ہو گئی، معاذ اللہ۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث تو کیا ضعیف حدیث سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کوئی بھی ارشاد فرمایا ہو کہ اگر تم نے رمضان کی مبارکباد دی تو تم پر جنت واجب۔ بلکہ اس کے برعکس جو شخص اس طرح مبارکباد دے رہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا اگر تم نے پہلے مبارکباد دی تو جنت واجب، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، من کذب علی متعمدا، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے، جھوٹ بولے رسول اللہ کی طرف نسبت کر کے، فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جو شخص بھی اس طرح مبارکباد دے رہے اور وہ یہ سمجھ رہے کہ اس سے جنت واجب ہو جائے گی، حالانکہ جنت واجب نہیں ہوتی بلکہ جہنم واجب ہو سکتی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور ایسے لوگ جو چلے ہوتے ہیں اندھا دھند SMS کو سینڈ کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ اگر مبارکباد دے دی تو حدیث پاک میں ہے کہ تم پر جنت واجب، حالانکہ اس سے جنت واجب نہیں ہوگی لیکن جہنم واجب ہو سکتی ہے۔ کہ آپ پیارے آقا کے متعلق اتنا بڑا جھوٹ بول لیں کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، حالانکہ کہیں ارشاد نہیں فرمایا اس طرح۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں بالکل غلط ہیں۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں، بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے سب سے پہلے خوشخبری سنائی اس پر جہنم حرام ہو جائے گی۔ تو ایسا بھی نہیں ہے، دونوں طرح کی کوئی حدیث، کوئی روایت نہ ضعیف ہے نہ صحیح تو جانے دے، کہیں بھی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے لوگوں کو چاہیے کہ کوئی بھی اگر ایسا SMS کیا ہو تو توبہ کریں، رجوع کریں، اور کوئی اور اس طرح کا اسٹیٹس لگائے، SMS کرے یا کہیں دیکھیں تو فوراً اس کو رپلائی کر دیں کہ یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہ باندھو۔ اگر تم یہ بات کہہ رہے ہو تو حوالہ پیش کرو، کس حدیث میں یہ کہا، کس کتاب میں یہ حدیث پاک موجود ہے، کیا نمبر ہے حدیث کا، کیا نام ہے کتاب کا، پیش کرو حوالہ۔ تو حوالہ کوئی پیش نہیں کر سکتا کیونکہ ہے ہی نہیں، جس کا وجود ہی نہ ہو، موجود ہی نہ ہو، اس کو کون کیسے پیش کرے گا۔ تو اس لیے عوام کو چاہیے کہ اس میں اویئرنیس حاصل کریں اور اتنا شعور ہونا چاہیے کہ اب یہ سمجھ جائیں کہ اس طرح کا کوئی SMS فارورڈ نہیں کرنا، بلکہ اس کے برعکس ویسے ہی مبارکباد دیں، دعائیں دیں کہ اللہ پاک ایمان، صحت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان عطا فرمائے، رمضان میں صحیح معنی میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس طرح مبارکباد دیں گے، دعائیں دیں گے تو اجر و ثواب بھی ملے گا، کسی کی دلجوئی ہوگی، کسی کو دعا دیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر اس طرح کریں گے تو گناہ ملتے رہیں گے، رمضان آنے سے پہلے نامہ اعمال گناہوں سے بھر جائے اور معاذ اللہ ہم جہنم کے حقدار بن جائیں، تو یہ کہیں کی بھی عقل مندی نہیں ہے۔ تو اس سے توبہ لازمی اور ضروری ہے اور ضرور اس سے بچیں۔